فوج حکومت کے تمام پروگرامز کے ساتھ کھڑی ہے. جمہوری حکومت اور عسکری قیادت کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں. وزیر اعظم عمران خان کی امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گفتگو. کہا ہم افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں, چاہتے ہیں امریکہ بھی اس صفحے پر آ جائے. یہ بھی کہا امداد مانگنے سے نفرت ہے, خود انحصاری والے ملک ہی ترقی کرتے ہیں. It was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. If you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. وزیر اعظم کا اسامہ بن لادن سے متعلق بڑا انکشاف. کہا اسامہ کے لیے ISI نے CIA کو دی. یہ بھی بتایا شکیل آفریدی نے پاکستان میں امریکہ کے لیے جاسوسی کی. شکیل آفریدی لے لیں اور ڈاکٹر عافیہ دے دیں, امریکہ کو پیشکش. پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی. دو طرفہ تجارت کی خوشخبری, امداد بحالی کا بھی اشارہ. افغان امن عمل میں پاکستان کی اہمیت بھی مان گئے. وزیر اعظم کا مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی تجویز کا خیر مقدم. عمران خان نے ایران سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے مصالحتی کردار ادا کرنے کا سگنل دے دیا. وزیر اعظم عمران خان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلے کا تحفہ دیا. امریکی صدر نے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کی سیر بھی کرائی. وزیر اعظم عمران خان کی طلسماتی شخصیت سے امریکی خاتون اول بھی متاثر. میلانیہ ٹرمپ نے وزیر اعظم کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کر دی. امریکی صدر کی جانب سے مہمان نوازی پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشکر. وائٹ ہاؤس کے تاریخی مقامات کا دورہ کرانے پر ٹویٹ کے ذریعے شکریہ ادا کیا. مسئلہ کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش کا بھی خیر مقدم. بھارتی رد عمل پر حیرانی کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم عمران خان سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی بھی ملاقات. خطے کی صورتحال پر بات چیت. امریکی صدر کے بیان پر بھارت میں صف ماتم. اپوزیشن نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کانگریس رہنما راہل گاندھی کہتے ہیں مودی نے بھارت کے مفادات کے ساتھ دھوکہ کیا. پریشر میں مودی سرکار کا یو ٹرن. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رویش کمار کا ٹویٹ. لکھا نریندر مودی نے امریکہ کو ثالثی کے لیے نہیں کہا. مسئلہ کشمیر پر کوئی تیسرا فریق قبول نہیں. بھارتی میڈیا کی سرزنش. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان. کسی امریکی صدر سے مسئلہ کشمیر پر ایسا بیان نہیں سنا. امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقاوان کہتی ہیں پہلی بار کوئی حکمران بھکاری نہیں, قوم کی فکر بن کر گیا. امریکی صدر کا کشمیر کو متنازع مان لینا ہی پاکستان کی جیت ہے. امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو میں وزیر اعظم کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. کہا سسٹم مافیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. نواز شریف نے لندن میں مہنگے فلیٹ خریدے. ذرائع آمدن کا پوچھا تو ان کے پاس جواب نہ تھا. نواز شریف کو سزا کے بعد طاقتور میڈیا گروپ بچانے آ گیا. جج کی ویڈیو کا اجرا بھی سسٹم مافیا کا کام قرار دے دیا. بولے میڈیا کا مقصد بلیک میلنگ اور ذاتی حملے کرنا نہیں, میڈیا کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یقین ہے مودی نے ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر پر بات کی ہوگی. اب معاملہ پوری دنیا کی نظروں میں آ چکا ہے. سینیٹر جاوید عباسی کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو. نفیسہ شاہ کہتی ہیں ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر میں ثالث بننا خوش آئند ہوگا. شوکت یوسفزئی نے کہا کہ عالمی فورم پر امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ ہے. مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی مفادات پر حکومت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان. دنیا سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ساتھ دینا ضروری ہے. کہا سب سے پہلی ترجیح پاکستان ہی ہوگی. مثبت تنقید جاری رکھیں گے. کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس کے قریب دھماکہ, 2 افراد جاں بحق, 20 زخمی, اسپتال منتقل. ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا. بم موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا.
نیوز اینکر مرید عباس قتل کیس میں نیا موڑ، مرکزی ملزم عاطف زمان نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان سے انکار کر دیا، کہا وکیل کر لیا ہے، الزامات کا سامنا کروں گا، پیسے سے پیسے بنا رہا تھا، سرمایہ کاری کو منافع بھی دے رہا تھا، مرید کے بھائی کو میاں والی میں ٹائر کی دکان بھی کھلوا کر دی تھی۔ عدالت نے ملزم عاطف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، ملزم کو ایمبولنس کے ذریعے سٹی کورٹ پہنچایا گیا تھا۔ چیئرمین سینٹ کی قسمت کے فیصلے پر بحث نہ ہو سکی، اپوزیشن نے بحث کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا۔ راجہ ظفر الحق کہتے ہیں ووٹنگ کرانے کی تحریک دی تھی، قرارداد ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کی۔ قائد حزب اختلاف کی درخواست پر اجلاس ملتوی۔ صادق سنجرانی کہتے ہیں چیئرمین رہوں یا نہ رہوں، بطور ممبر پارلیمان کے وقار کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ NA-205 گھوٹکی کا ضمنی انتخاب، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد جاری، پیپلز پارٹی کے محمد بخش مہر آگے، آزاد امیدوار پیچھے، حلقے میں جیالوں کا جشن، دونوں امیدوار ماموں بھانجا ہیں۔ کراچی میں سخی حسن واٹر ہائیڈرنٹ کے باہر شہریوں کا احتجاج، واٹر ہائیڈرنٹ کے ملازمین اور مظاہرین میں تصادم، صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ کراچی کے شہریوں کو کہ الیکٹرک نے کہیں کا نہ چھوڑا، بیشتر علاقوں میں 24 گھنٹے اور بعض علاقوں میں 2 دن سے بجلی غائب، کئی علاقوں میں کچھ دیر کے لیے بجلی کی بحالی اور پھر وہی لوڈ شیڈنگ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اداکار محسن عباس کے خلاف اہلیہ کی درخواست پر لاہور میں مقدمہ درج، مقدمے میں تشدد کی دفعات شامل نہیں، امانت میں خیانت اور دھمکیاں دینے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ بورس جانسن برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، بدھ کو عہدہ سنبھالیں گے، نئے وزیر اعظم بریکزٹ بحران حل کرنے کے لیے پرعزم۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ نے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلثوم پروین اور دلاور خان بھی چیئرمین سینٹ کے عشائیے میں شریک ہوئے اور صادق سنجرانی کو حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر کلثوم پروین اور دلاور خان بھی چیئرمین سینٹ کے عشائیے میں شریک ہوئے اور صادق سنجرانی کو حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ، اور اپوزیشن جماعتوں کے سینیٹرز نے بھی اس موقع پر شرکت کی، اور جیسے کہ اطلاعات آ رہی ہیں نون لیگ کے 2 سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس عشائیے میں شرکت کی ہے، اور ان کے نام کلثوم پروین اور دلاور خان ہیں، اور ان دونوں نے صادق سنجرانی کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سانگھڑ میں گھریلو جھگڑے پر ماں نے 4 بچوں کو زہر پلا کر خود بھی زہر پی لیا، 7 سالہ بچی دم توڑ گئی، جبکہ 3 بچوں سمیت ماں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبد الرحمان بتائیے گا کیسے ہوا گھریلو جھگڑے پر ماں نے 4 بچوں کو زہر دے دیا؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعات سنچورو تھانے کی حدود میں گاؤں کریم ڈنو وسان میں پیش آیا ہے، جب رات کے وقت ذریعے ادویات کھانے میں ملا کر ماں نے اپنے 4 بچے جس میں 7 سالہ 12 سالہ 13 سالہ اور 9 سالہ بچوں کو زہر دے دیا، جس میں 7 سالہ بچی اجالا جس کا نام تھا وہ دم توڑ گئی، جبکہ 3 بچے اور ماں کو قریبی تعلقہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں پر سہولیات کا فقدان ہونے کی باعث جو 3 بچے تھے ان کو تشویشناک حالت میں نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو ماں گرسا بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے جو گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، جو ان کا بچوں کے جو والدین ہیں وہ کراچی میں کام کرتا ہے، اس حوالے سے جو بچے تھے وہ جسمانی طور پر کم تھے، اس حوالے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد الرحمان آپ کا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں 18 جولائی کو شوہر کے ہاتھوں جلائی گئی خاتون سول اسپتال میں دم توڑ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر اور سسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے اسی بارے میں آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے۔ جی فیضان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔
جی بالکل، اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ دنوں واقعہ پیش آیا تھا۔ راضیہ نامی خاتون کو مبینہ طور پر اس کے سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد تیل چھڑک کر جلا دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ راضیہ نامی خاتون جھلس کر شدید زخمی ہوئی تھی، اسپتال منتقل کیے گئے تھے۔ تاہم کچھ دیر قبل راضیہ جو ہے وہ دوران علاج دم توڑ گئی ہے، جس کے بعد اس کی لاش کو ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ اس واقعے کے حوالے سے جو متاثرہ لڑکی، اس کے اہل خانہ، ان کی جانب سے مقدمہ درج کرایا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ مقتولہ خاتون کے شوہر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر کے اور مزید تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ جاں ہونے والی جو خاتون ہے، 4 بچے ہیں، ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا شوہر نشے کی حالت میں اس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور تیل چھڑک کے جلایا تھا، جس کے بعد خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا فیضان چلیس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فوری خبر آپ کو دیں کہ این 205 گھوٹکی کے ضمنی انتخابات کے 206 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں اور اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد بخش لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندہ خاور حسین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاور بتائیے گا، گھوٹکی الیکشن جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اب تک کیا رزلٹ سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، مجموعی طور پر یہ 290 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جن میں سے 206 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج اب تک سامنے آئے ہیں۔ اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد بخش مہر 68,806 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار احمد علی مہر جو ہیں وہ 47,635 ووٹ لے کر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب بھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 206 پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ ابھی تک آ چکے ہیں، جبکہ اب تقریباً 80 کے قریب پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنا باقی ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پہ یہ فیصلہ ہو پائے گا کہ کون جیت رہا ہے۔ ابھی تک کی جو واضح برتری ہے اس میں تقریباً 12,000 سے زائد ووٹوں کی جو ہے لیڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد بخش مہر جو ہیں وہ آگے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خاور حسین آپ کا۔ اور اب بات ہوگی وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کی۔ عمران خان کی امریکہ میں لگنے والی بڑی بیٹھک میں پاک امریکہ تعلقات کو برابری کی سطح پر قائم رکھنے پر زور دیا گیا۔ مسئلہ کشمیر، افغان تعلقات سمیت دیگر معاملات زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کے حل اور افغان امن عمل پر بات کی۔ یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں امن کی خواہش رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی تھنک ٹینک سے خطاب، کہا طالبان سے ملاقات کر کے انہیں افغان حکومت سے بات پر قائل کروں گا۔ I did not meet them, but now when I go back after meeting President Trump and also I've spoken to President Ghani, now I will meet the Taliban and I will try my best to get them to talk to the Afghan government. مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھی واضح موقف اپنایا، کہا کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ I think it should not be the Pakistani people anymore. It should be what the people of Kashmir want. And that really is the only solution. What do the people of Kashmir want? وزیر اعظم نے حکومت اور فوج کی پالیسیوں کو ایک قرار دیا۔ There's no difference between the policies of the Pakistan security forces or the Pakistan's democratic government. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا، جبکہ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ البتہ آرمی کو قبائلی علاقوں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ We should never have sent army into the tribal areas because the tribal area per capita was the most weaponized area in the world. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں کسی بھی عسکریت پسند کی موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اپوزیشن پر بھی کھل کر تنقید کی، کہا 23 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آیا تو لگا کہ میں سیاسی جماعتوں سے نہیں بلکہ مافیا سے نبرد آزما ہوں۔ سپریم کورٹ نے بھی سابق حکمرانوں کو سسلین مافیا قرار دیا۔ I was not fighting political parties. I felt I was fighting a mafia. اپوزیشن کا بخار امریکہ میں بھی وزیر اعظم کے سر پر سوار۔ تھنک ٹینک سے خطاب میں دل کا سارا غبار نکال دیا، کہا سیاسی جماعتوں سے نہیں مافیا سے لڑ رہا ہوں۔ یہ بیوروکریسی، جوڈیشری اور الیکشن کمیشن تک سب پر اثر انداز ہوئے۔ The Supreme Court of Pakistan, actually when there was this famous court case where the Prime Minister was dismissed, actually called the ruling party a Sicilian mafia. And I say a mafia because this is not normal politics.
अपोजिशन की मुबैना ब्लैक मेलिंग की दास्तान भी दुनिया को सुना दी। Their penetration was right down in the bureaucracy, in the judiciary, in the election commission. They had enormous amounts of money. इमरान खान का कहना था कि हमारा असल चैलेंज यही माफिया है, क्योंकि ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान